السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسری نظم زمین کربلا وحید اختر اس کا شاعر ہے، کلاس دہوں کی یہ نظم ہے اور ہم ہر نظم کا جو ہے خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں تیسری نظم کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوا ہوں۔ دیکھتے ہیں اس خلاصے میں کیا بات بتائی گئی، کیا فرمایا گیا ہے۔ ویسے آپ نظم سے یہ نظم کے نام سے ہی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نے کیا فرمایا ہوگا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کے لیے بلایا گیا، لیکن جب انہیں میسیج ملا ان کے وہاں پہنچے تک پورے کوفے کا معاملہ اپوزٹ اور الٹ ہو چکا تھا، لیکن جب یہ وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منظر دیکھا، جو جگہ دیکھی، جو مقام دیکھے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسہ ہے، اس زمین سے ان کا تعلق ہے، ایک دوسرے کو جو ہے یہ پہچانتے ہیں۔ اب اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے طے کیا۔ اب اس کوفے کی زمین پر پہنچنے کے لیے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے بڑی تیز رفتاری سے اور بڑا طویل اور لمبا سفر کم وقت میں طے کیے۔ یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں۔ جب یہ یہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی جمع مردی، ایسی طاقت اور ایسی ایمان کی قوت تھی کہ پیچھے ہٹنے کے متعلق جو ہے ان کے دماغ میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی۔ جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے کربلا، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کی مٹی سے جو ہے ایک عروج بخشے گا۔ جواب سن کر شبیر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے چمکنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے، یہیں پر ہی ہم رکیں گے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ آپ اپنا سامان کھول دو، یہیں ہمارا قیام ہے، یہیں ہم رکیں گے۔ یہ نہر صحرا اور وادی ہماری ہے۔ جو نہر نظر آئی، جو صحرائی علاقہ نظر آیا، جو وادی نظر آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ہماری ہے۔ خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے، اللہ کا فضل رہا تو یہ تمام جو ہے ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیدہ ور تھے، اگرچہ وہ پریشان تھے مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دی اور یہیں قیام کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو حکم نکلا، جو بات نکلی، جو کلمات نکلے، صحابہ کرام نے بلا چونچا کے اسے مان لیا اور یہیں قیام کے لیے راضی ہو گئے۔ قافلے میں خاندان کی عورتوں کے لیے خیمے لگوائے گئے، جو خاندان کی عورتیں تھیں ان کے لیے خیمے لگوا دیے گئے، لیکن اسی اثنا میں دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ جتنے ساتھی تھے ان تمام کو جو ہے دشمنوں نے گھیر لیا، اطراف سے جو ہے انہیں محیط کر لیا۔ جنگ کا اعلان ہوا اور سب لڑنے کے لیے ہتھیار سجانے اور صف لگانے لگے۔ شر اور خیر کے درمیان میں جو ہے مقابلہ ہے۔ ایک طرف حکمراں کا جبر تھا، دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا۔
محرم کی 10 تاریخ کو جنگ ہوئی. تو اس طرح سے طلبہ جو ہے اس جنگ کے اندر بیعت سے لے کر حضرت امام حسین کی شہادت تک، یعنی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں. تو یہ پورا واقعہ قلم بند کیا ہے.